السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثہ جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 35 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی کہ سنائے تم کو میری آیتیں، فمن اتقی پس جو ڈرے، واصلح اور نیکی کرے، فلا خوف علیہم تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی بآیاتنا ہماری آیتوں کی، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترا بس کون ہے زیادہ ظالم جو کہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا جھٹلائے اس کی آیتوں یا حکموں کو، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ینالہم کہ پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے رسول، یتوفونہم ان کی جان نکالنے کو، قالوا تو کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہ وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا کہاں ہے وہ، قالوا ضلوا عنا تو کہیں گے قالوا ضلوا عنا کہ ہم سے کھو گئے ہیں، وشہدوا علی انفسہم اور اقرار کریں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ، فی امتوں میں، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، من الجن جنات میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار دوزخ کے اندر، کلما دخلت امۃ جب داخل ہوگی ایک امت، لعنت اختہا تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، حتی اذا ادارکوا یہاں تک کہ جب گر سکیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب، قالت اخراہم تو کہیں گے ان کے پچھلے، لأولاہم اول کو، ربنا ہؤلاء اے ہمارے رب، اضلونا ہم کو انہی نے گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا بس ان کو دے دے دگنا عذاب، من النار عذاب دگنا آگ کا، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں، وقالت اولاہم اور کہیں گے ان کو پہلے، لأخراہم پچھلوں کو، فما کان لکم علینا بس کچھ نہیں ہوئی تم کو، علینا ہم پر، من فضل کوئی بڑائی، فذوقوا العذاب پس چکو عذاب کو، بما کنتم تکسبون بسبب اس کے جو تم لوگوں نے کیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خطاب یا بنی آدم اما یأتینکم یہاں سے لے کے ہم فیہا خالدون تک، یہ کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا کہ جب روحوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ عہد الستو کا وعدہ جو ہے وہ لے رہے تھے، یعنی میں تم لوگوں کا رب ہوں یا نہیں، تو یہ جو ہے عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اور یہاں پر بعض محققین کے نزدیک جو خطاب ہر زمانے میں ہر قوم کو ہوتا رہتا ہے، یہ وہی خطاب ہے، یہ اس کی حکایت ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام اپنے اصلی مسکن یعنی جنت سے، جہاں ان کو آزادی اور فراخی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، عارضی طور پر محروم کر دیے گئے، تو جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی، مخلصانہ توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مخلصانہ توبہ اور رجوع پر نظر کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے ان کو اپنا میراث واپس دلانے کے لیے کچھ ہدایات بتائی۔ یہاں پر چنانچہ حبوط آدم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کا اترنا، ان کا قصہ ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا سے خطاب شروع فرما کر 3-4 رکوع تک انہی ہدایات کا مسلسل بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں
کل اولاد آدم کو گویا بیک وقت موجودہ تسلیم کر کے عام خطاب کیا گیا، یعنی اب تو جو ہے تمام کے تمام اولاد آدم تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو ایسا تسلیم کیا گیا گویا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کو تسلیم کر کے عام خطاب کیا گیا کہ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے جنتی لباس اور طعام کی جگہ تمہارے لیے زمینی لباس اور طعام کی تدبیر فرما دی۔ گویا جنت کی خوشحالی اور بے فکری یہاں میسر نہیں، تاہم ہر قسم کی راحت اور آسائش کے سامان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم کو موقع دیا تاکہ تم یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور آبائی ترکہ واپس لینے کی تدبیر کر سکو۔ یعنی یہاں پر خطاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو دنیا میں بھیجا، اولاد آدم کو یہاں پر خطاب کر کے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کا اب یہاں پر جو ہے اس کے لیے کچھ ہدایات بیان کی گئی کہ وہی اپنا اصلی مسکن جو کہ جنت تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کی جائے۔ چاہیے کہ شیطان کے جو لعین ہے اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو، کہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس میراث سے محروم نہ کر دیں، اور بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچو، اخلاص اور عبودیت کا راستہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جو حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہے ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو کہ ہر قوم اپنی اپنی مدت موعودہ یعنی جو مدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی دوران میں اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت تم ہی میں سے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے، جن سے تم کو اپنے باپ کی اصلی میراث جنت حاصل کرنے کی ترغیب اور تذکیر ہو اور مالک حقیقی کی رضا کی راہیں معلوم ہو، ان کی پیروی اور مدد کرو، اللہ سے ڈر کر برے کاموں کو چھوڑ دو اور اعمال صالح اختیار کرو، تو پھر تمہارا مستقبل بالکل بے خوف اور بے خطر رہے گا۔ تم ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ جہاں سکھ اور امن اور اطمینان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان پر عمل کرنے سے تم باز آ گئے تو مسکن اصلی جو کہ جنت ہے اور آبائی میراث سے دائمی محرومی ہوگی، اور ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال جو لوگ اس آیت سے ختم نبوت کی نصوص قطعیہ کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیاء اور رسول کی آمد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس جگہ کوئی موقع نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی ان سچے پیغمبروں کی تصدیق کرنا ضروری ہے جو واقعی خدا کی آیات سناتے ہیں، باقی جو شخص پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور جھوٹی آیات بنا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کسی سچے پیغمبر کو اس کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلائے، ان دونوں سے زیادہ کوئی ظالم نہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یعنی دنیا میں عمر اور رزق وغیرہ جتنے مقرر ہیں یا یہاں کی ذلت اور رسوائی جو ان کے لیے لکھی ہے وہ پہنچے گی۔ پھر مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو بنے گا یا جو حرکت ہوگی اس کا ذکر آگے آتا ہے، اور اگر نصیبہم من الکتاب سے دنیا کا نہیں آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس کا حصہ مراد لیا جائے تو حتی اذا جاءتہم اس پر تنبیہ ہوگی کہ عذاب کے ابتدا کا سلسلہ اسی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں پر ان آیات میں فرماتے ہیں یعنی جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے جو اب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑا لیں۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے کہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیا تھا اور ایسی چیزوں کو ہم نے اپنا مددگار بنا لیا تھا جو اس کے مستحق نہیں تھے۔ آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں چلا، لیکن اس وقت میں صرف یہ لوگ ندامت کر سکیں گے اور یہ ندامت ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگی۔ حکم ہوگا ادخلوا فی امم، باقی بعض جگہوں میں جو
آیا ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے انکار کریں گے، یہ اس آیت کی منافی نہیں ہے۔ مطلب اکثر آیت میں اس طرح آیا ہے کہ وہ جو اپنے کفر اور شرک سے انکار کریں گے، تو یہ اس آیت کی منافی نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں مواقف اور احوال مختلف ہوں گے اور جماعتیں بھی بے شمار ہوں گی، کہیں ایک موقف اور کہیں ایک جماعت کا ذکر ہے تو کہیں دوسرے کا۔ آگے فرماتے ہیں قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، یعنی آگے پیچھے سب کفار کو دوزخی میں داخل ہونا ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا، یعنی اس مصیبت میں آپس میں ہمدردی تو کیا ہوتی، دوزخی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، یعنی اس مصیبت کے وقت کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکے گا، بلکہ دوزخ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ شاید اتباع اپنے سرداروں سے کہیں گے، جو کہ متبعین تھے وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی تم نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ڈبو لیا۔ اور سردار وہ اتباع سے کہیں گے کہ ملعونو، ہم تو گڑھے میں گر پڑے تھے تو تم کیوں اندھے بن گئے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دوزخیوں کے درمیان ہوتی ہوں گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، یعنی یہاں پر ایک حساب سے پہلوں کا گناہ دگنا ہوگا کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرے آنے والوں کے لیے راہ ڈالی، مطلب جو لوگ تھے جو خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا تو ان کا عذاب دگنا ہوگا، اور ایک طرح پچھلوں کا دگنا کہ خود بہکے اور پہلوں کا حال سن کر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، یعنی ایک تو ان لوگوں کا عذاب دگنا ہوگا کہ جنہوں نے دوسرے کو برائی کا راستہ جو ہے وہ دکھایا تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور دوسرے جو ہے وہ لوگ بھی ان کو بھی ڈبل عذاب ملے گا، دگنا عذاب ملے گا کہ خود تو جو ہے وہ بہک گئے، لیکن یہ پہلے لوگوں سے انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، پہلے لوگوں کا حال دیکھ کر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، یا چونکہ ہر دوزخی کا عذاب اپنے اپنے درجے کے موافق وقتاً بوقتاً بڑھتا رہے گا، اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کا عذاب دگنا ہوتا چلے جائے گا، یعنی پہلوں کا عذاب دگنا کر دینے سے تم پچھلوں کو کوئی شفا یا راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ لکل ضعف سے دونوں فریق مراد دیا جائے، لیکن ابن کثیر کے نزدیک اس آیت میں پچھلوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے پہلوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے درجے کے موافق دگنا ہی عذاب رکھا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ خبر دی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ آگے فرماتے ہیں وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، یعنی ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا، کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی ہے؟ نہیں، تم کو بھی اپنے جو ہے وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔